آج کی کہانی ایک ایسے ظلم کی کہانی ہے جو جاب تلاش کرنے والی خواتین پر ڈھایا گیا۔ یہ ایک ایسے گینگ کی کہانی ہے جو گھر بیٹھے کمانے کا جھانسا دے کر خواتین کی عزتیں لوٹ رہا تھا۔ وہ چنگل میں پھنس جانے والی خواتین کی غلط ویڈیوز اور تصویریں بنا کر بعد میں انہیں بلیک میل بھی کرتا تھا۔ وہ موبائل فون چھین لیتا، واٹس ایپ ہیک کرتا اور پھر واٹس ایپ میسیجز کر کے دوستوں اور رشتہ داروں سے پیسے منگواتا تھا، اور یہ رقم متاثرہ خواتین کے ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹس میں ہی منگوائی جاتی تھی۔ اصل میں وہ زیادتی کے بعد لڑکیوں کے بائیو میٹرکس لے کر ان کے ہی نام پر ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹس بنا لیتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر ظلم کی بھی ایک رات ہوتی ہے۔ وہ پکڑا گیا اور اب تک 50 سے زائد لڑکیوں سے زیادتی کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ کون ہے یہ درندہ؟ میں آپ کو بتاؤں گا نیشنل پلس ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر۔ این پی ٹی وی جو قوم کی آواز ہے، ایک نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جہاں آپ کو دنیا بھر کی خبریں بھی ملیں گی اور مختلف پروگرامز بھی۔ تو این پی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو سوشل میڈیا پر اس طرح کا کوئی ایڈ نظر آیا ہے اور آپ پر نوٹوں کی خیالی برسات ہو گئی ہے تو پلیز 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 رکیے، ذرا رکیے۔ یہ کوئی جال بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسا جال جس میں پھنس کر آپ اپنی سب سے قیمتی چیز سے محروم ہو سکتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے کسی چنگل میں بھی پھنس سکتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کراچی کی درجنوں خواتین کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے۔ تو آئیے آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، ایک لڑکی کی کہانی جس کا ایک فرضی نام طے کر لیتے ہیں، سارہ۔ سارہ کو جاب کی ضرورت تھی اور وہ اکثر سوشل میڈیا پر جاب سرچ کرتی رہتی تھی۔ اسے ایک روز ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک ایڈ نظر آیا جس میں کہا گیا تھا کہ گھر بیٹھ کر لاکھوں کمائیں۔ یہ ایک نہایت ہی زبردست آفر تھی، ورک فرام ہوم اور پیسوں کی بارش۔ سارہ نے دھڑکتے دل سے ایڈ میں موجود فون نمبر پر رابطہ کیا اور دوسری جانب سے اسے فوراً ہی جاب آفر کر بھی دی گئی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ تھی کہ اسے صرف ایک بار آفس وزٹ کرنا ہوگا تاکہ اس کی آئی ڈی بنائی جا سکے اور اس آئی ڈی کی مدد سے وہ بعد میں گھر بیٹھ کر کمپنی کے لیے کام کر سکے گی۔ بظاہر یہ ایک نہایت معمولی شرط تھی، لیکن یہی اس کہانی میں اصل گیم تھا۔ اسے کہا گیا کہ آفس اسے کب آنا ہے اسے خود کال کر کے بتایا جائے گا، اور اگلے ہی دن اس کے پاس کال آ بھی گئی، اور نمبر وہی تھا جو ایڈ میں بھی مینشن تھا۔ سارہ کو آفس کی لوکیشن سینڈ کی گئی اور اس سے اگلے روز آفس آنے کے لیے کہا گیا۔ اسے جو لوکیشن سینڈ کی گئی تھی وہ تھی کراچی میں ملینیم مال کی۔ سارہ اگلے روز لوکیشن کو فالو کرتی ہوئی ملینیم مال پہنچ گئی، اور وہاں پہنچ کر جب اس نے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیا تو اسے کہا گیا کہ وہ وہیں ٹھہرے، اسے کوئی لینے آ رہا ہے، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک شخص موٹر سائیکل پر سارہ کو لینے ملینیم مال پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، میں کمپنی کی طرف سے آپ کو لینے آیا ہوں، جس شخص نے آپ کو جاب دینی ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جاب کی ضرورت بھی انسان سے کیا کیا کرا دیتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سارہ کو اس شخص کے ساتھ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھنا پڑا، اور پھر وہ شخص اسے لے کر مختلف سڑکوں پر گھومنے لگا۔ اس دوران وہ مسلسل فون پر بات بھی کرتا رہا۔ قصہ مختصر کرتے ہیں، وہ شخص کچھ دیر بعد اسے صفورہ چورنگی کے قریب ایک بڑے سے مکان میں لے کر پہنچا، جہاں ریسیپشن پر 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ سارہ کو گراؤنڈ فلور پر ہی واقع ایک کمرے میں یہ کہہ کر لے جایا گیا کہ یہ باس کا کمرہ ہے، اور جیسے ہی سارہ کمرے میں داخل ہوئی اسے لے کر آنے والے شخص نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے میں پہلے سے ایک شخص موجود تھا جو لیپ ٹاپ سمیت بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا پستول اٹھایا اور سارہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے شور مچانے کی کوشش کی تو اول تو باہر موجود افراد بھی اس کے ہی ساتھی ہیں، اور اگر پھر بھی سارہ نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ اسے گولی مار دے گا۔ اور پھر اس کمرے میں حوا کی بیٹی کے ساتھ وہ کھیل کھیلا گیا کہ الامان الحفیظ۔ وہ روتی رہی، لیکن ان بھیڑیوں پر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان دونوں نے نہ صرف سارہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ اس دوران اس کی ویڈیوز بھی بناتے رہے،
اور جب ان کا شیطانی کھیل ختم ہوا تو انہوں نے اپنے دوسرے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر لانے والے شخص نے اس سے اس کا شناختی کارڈ لے کر پہلے اس کی تصویریں بنائیں اور پھر ایک اور فون پر اس کے بائیو میٹرکس کی مدد سے سارا کے ہی نام پر ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹس بنا دیے۔ انہوں نے اس کا موبائل فون بھی چھین لیا اور اس کا پاسورڈ بھی لے لیا۔ دونوں نے سارا کو اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ چپ چاپ ان کے کہنے پر عمل کرتی چلی گئی، اور جب ان دونوں کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ سارا اب باہر جا کر بھی چپ ہی رہے گی تو انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سارا جیسے تیسے گھر پہنچی۔ اس پر جو گزری تھی وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی تباہ حالت دیکھ کر گھر والے بھی گھبرا گئے۔ اس نے بہانہ بنایا کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے اسلحے کے زور پر اس کا موبائل فون چھین لیا ہے، جس سے وہ بہت گھبرا گئی ہے۔ گھر والوں نے اسے تسلی دی، لیکن سارا کے لیے یہ سب طفل تسلیاں تھیں۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے دوسری سم نکلوائی اور اس پر اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے افراد نے اس کے واٹس ایپ پر 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ ایکسیس نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے چند دنوں میں اسے دوستوں اور رشتہ داروں سے یہ خبر ملی کہ اس کے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے سب سے پیسے مانگے گئے ہیں اور پیسے بھیجنے کے لیے اس کے ہی نام پر کھولے گئے ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹ دیے گئے، جس پر کچھ دوستوں نے پیسے ٹرانسفر بھی کر دیے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک سارا دوبارہ اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو گئی، اور جیسے ہی اس نے اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ لاگ ان کیا اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اسی نمبر سے جو ایڈ میں دیا گیا تھا اسے کچھ تصویریں اور ویڈیوز سینڈ کی گئیں، اور یہ کیسی تصویریں اور ویڈیوز تھیں یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اب بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ مطلوبہ رقم بھیجے ورنہ یہ تصویریں اور ویڈیوز اس کے دوستوں، رشتہ داروں اور فیملی ممبرز کو بھیج دی جائیں گی۔ سارا بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس نے دوستوں اور گھر والوں سے ادھار لے کر اپنے ہی ایزی پیسہ اور جیز کیش پر رقم ٹرانسفر کر دی، لیکن یہ سلسلہ یہاں بھی رکا نہیں۔ ہر کچھ دن کے بعد اس سے پھر رقم کا مطالبہ کیا جانے لگا، یہاں تک کہ تنگ آ کر سارا نے خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ یہ ایک سارا کی کہانی نہیں ہے، یہ کراچی کی درجنوں لڑکیوں کی کہانی ہے جو اس گینگ کا شکار ہو چکی ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور کچھ ایسا ہی اس گینگ کے ساتھ بھی ہوا، اس لڑکی کی وجہ سے جس نے ظلم سہنے کے بعد چپ رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس بہادر لڑکی کا نام سامنے نہیں لانا چاہوں گا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد اس لڑکی نے واپس گھر پہنچ کر ساری بات اپنی والدہ کو بتائی، اور پھر والدہ اور بڑی بہن کے ساتھ تھانے پہنچ گئی۔ ہمارے پاس ایک ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے جس میں ہماری جو کمپلینٹ تھی اس نے ہمیں یہ پیٹرن بتایا کہ جی میں نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، میں نے اپنی ریزیوم بھیجی، انہوں نے مجھے ایک دن کے لیے بلایا، جب میں گئی تو وہ مجھے بائک پہ بٹھا کے انہوں نے کہا ہمارا آفس ہے پیچھے، وہ ایک گیسٹ ہاؤس میں لے گئے۔ جب وہاں گئے تو وہاں ایک لڑکا پہلے سے موجود تھا اور انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ میرے ساتھ زیادتی کی، زیادتی کرنے کے بعد میرے بائیو میٹرکس کیے اور پھر انہوں نے مجھ سے میرا فون بھی چھین لیا اور مجھے بھیج دیا۔ جب میں گھر آ گئی تو بعد میں جو ہے وہ میرے فیملی اینڈ فرینڈ سے انہوں نے پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کی۔ تو یہ ہمارے پاس ایف آئی آر انیشیل جو رپورٹ ہوئی وہ یہاں سے ہوئی۔ ملیر کینٹ انویسٹیگیشن پولیس نے جب اس مقدمے کی تفتیش شروع کی تو نئی نئی کہانیاں سامنے آتی چلی گئیں۔ ملزم سوشل میڈیا پر ایڈز کے ذریعے گھر بیٹھے کمانے کا جو لالچ دیتا تھا اس میں دیا گیا فون نمبر پہلے سے متاثرہ کسی لڑکی کا ہی ہوتا تھا۔ پولیس نے ہمت نہیں ہاری، تفتیش جاری رکھی اور پھر ایک اتفاقی کامیابی مل بھی گئی، لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ پہلے پولیس کی کہانی سن لیتے ہیں، پھر اصل کہانی سناتا ہوں۔ فردر سر ہم اس پہ کام کر رہے تھے، پھر جو ہے وہ ہماری جو ملیر کینٹ پولیس نے وہاں پہ اس کو ایک بندے کو ایک مشکوک جانتے ہوئے روکا۔ جب روکا تو اس کے پاس سے 1 کلو چرس برآمد ہوئی۔
جب چرس برآمد ہوئی تو اس چرس کی FIR میں اریسٹ ہو گیا. جب ہم اسے تھانے لے کر آئے, انویسٹیگیشن آفیسر نے اسے انٹیروگیٹ کیا تو وہاں پہ اس جو ریپ والے کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر تھے, انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ تو CCTV فوٹیج والا بندہ ہے. جب ہم نے اس کو اس کیس میں انٹیروگیٹ کیا تو اس نے اس چیز کا اعتراف کیا اور پھر ہمارا وہ فردر ہم نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا. انٹرسٹنگ ہے نا پولیس کی کہانی, اور ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو اور کسی حوا کی بیٹی کی آہ نے عرش ہلا دیا ہو. لیکن میرے ذرائع کچھ اور بتاتے ہیں. ملزم کی گرفتاری کی وہ کہانی کیا ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں سناؤں گا. پہلے ذرا اس گرفتاری کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں. گرفتار ملزم عامر خان ہی اس گینگ کا اصل لیڈر اور ماسٹر مائنڈ تھا, اور جب پولیس نے تفتیش کے دوران اس کا موبائل فون چیک کیا تو پولیس افسران کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. موبائل فون میں 1 2 نہیں 50 سے زائد خواتین کی تصاویر اور ویڈیوز موجود تھیں, جنہیں ملزم عامر خان نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنا چکا تھا بلکہ انہیں بلیک میل کر کے رقوم بھی بٹور چکا تھا. پولیس نے ان خواتین سے رابطے شروع کیے تو اکثر نے بدنامی کے خوف سے سامنے آنے سے ہی انکار کر دیا, جبکہ بعض خواتین نے پولیس کو صرف یہ کہانی سنائی کہ ملزم نے تو ان سے صرف موبائل فون چھینا تھا. میں نے ایک ایڈ دیکھا تھا جس کو میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے میرا موبائل کا ویڈیو اسنیچ کر لیا اور پھر مجھے میری پکچرز اور ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کر دیا. کہاں بلایا تھا اس نے آپ کو؟ یہ آفس میں بلایا تھا. کس جگہ پہ؟ یہ ملینیم مال کے قریب. ملینیم مال کے پاس. اور پھر واپسی میں اس نے آپ سے فون وغیرہ بھی چھین لیا, زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ؟ جی. انہوں نے نا میرا موبائل مجھے بلا کے اور پھر جو ہے نا میرا موبائل لے کے یہ بھاگ گیا. کیوں بلایا تھا آپ کو؟ یہ جاب کے سلسلے میں ہی بلایا تھا تاکہ مجھے جاب کا موبائل ہیلن کمپنی ہے اس کے سلسلے میں میں گئی تھی, مجھے انٹرویو کے لیے جانا تھا, تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ادھر نہیں آپ ادھر جائیں ادھر آ جائیں, یہ قریب پڑ گیا. اس بندے نے مجھ سے 1 سال پہلے 2025 میں مارچ کے اندر رمضان رکھی تھی. اس بندے نے مجھ سے گن پوائنٹ پہ دن دہاڑے بندے نے 2 بندے تھے اس پہ مجھ سے میرا فون چھینا. میرے پاس کیش تھا 10,000 روپے کا, وہ بھی مجھ سے لیا. یہاں تک کہ میں نے گال کے اوپر الٹے ہاتھ کی طرح تھپڑ ہی مارا. یہ وہی بندہ ہے. سر میں اس کو جانتی ہوں, اس نے مجھ سے میں نے اس کو CV بھیجی تھی, اس نے جاب کے سلسلے سے مجھے بلایا تھا, پھر اس نے موبائل چھین کے بھاگ گئے تھے یہ. اس کے بعد میرا واٹس ایپ جو تھا اس نے ہیک کر دیا ہے, دوستوں سے پیسے وغیرہ بھی منگوا لیے ہیں. اور پھر اس نے آپ کو کیا کہا موبائل؟ اس کے بعد اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ یعنی مجھے معاف کر دو, ماں کی قسم کھائی اس نے. اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ یعنی مجھ سے ملنا ہے, موبائل میں نے واپس کرانا ہے آپ کو تو آپ مل جائے, لیکن میں نہیں ملی. میرا موبائل چھینا گیا تھا یہ بندے نے, اور وہ میرا بہت مس یوز غلط کر رہا تھا نا موبائل کا. میں نے FIA وغیرہ ہر جگہ رپورٹ درج کری تھی اور ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت قانون کیا ہے. اس بندے کو پکڑا ہے. یہ بندہ یہی ہے؟ جی بندہ یہی ہے. اور سر اس کو چھوڑیے گا نہیں, اس نے میرے موبائل کا بہت غلط مس یوز کرا. میری بچیوں کی تصویروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ, پورے خاندان میں اس نے میسیجز کر کے نا پیسے مانگے. لیکن کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جنہوں نے اصل کہانی کو چھپایا نہیں. میرے پاس ایک جاب کا ایڈ آیا تھا, میں نے اس نمبر پہ اپلائی کیا. اس نمبر پہ اپلائی کرنے کے بعد مجھے اس لڑکے نے مجھے ملنے بلایا اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میرے ساتھ غلط ہوا ہے. اور جو یہ تصویر دکھا رہے ہیں یہ وہی تصویر ہے, اسی لڑکے نے کی ہے. اس لڑکے نے مجھے کام کے سلسلے میں بلایا تھا, وہاں سے مجھے یہ لے کر گیا, میرا ریپ بھی کیا. گیسٹ ہاؤس لے کے گیا تھا, وہاں پہ میرا ریپ بھی کیا اور اس کے بعد میرا موبائل بھی اسے چھین لیا. اور پھر کیا کیا؟ مجھے ایک سنسان جگہ پہ چھوڑ کر چلا گیا. غلط استعمال کیا اس کا, مطلب بہت سی لڑکیوں سے رابطہ نہیں. اور آپ کے گھر والوں سے؟ اور میری جیسے فیملی کانٹیکٹس جو بھی تھے جو ہے نا ان سے پیسے بھی لیے اس نے. متاثرہ خواتین میں ہر عمر کی خواتین شامل ہیں. کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو شادی شدہ اور بچوں کی ماں ہیں, لیکن آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی اور بے روزگاری نے انہیں گھر بیٹھے کمانے کی خواہش میں اس شخص کے چنگل میں پھنسا دیا. متاثرہ خواتین کے بیانات کی روشنی میں اب تک عامر خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مختلف تھانوں میں 7 مقدمات درج ہو چکے ہیں, جن میں سے 2 مقدمات میں جاب کے بہانے بلا کر زیادتی کا بھی الزام ہے. پولیس کے مطابق ملزم عامر خان سوشل میڈیا پر نظر آنے والے جابز کے اشتہارات کو ایڈٹ کر کے ان میں کسی بھی ایسی متاثر لڑکی کا نمبر ایڈ کرتا تھا جسے اس نے حال ہی میں نشانہ بنایا ہو اور اس کا واٹس ایپ اس نے ہیک کیا ہوا ہو. وہ جاب کے اشتہار میں صرف واٹس ایپ پر ہی رابطہ کرنے کی ہدایت کرتا تھا, اور جیسے ہی وہ کسی نئی لڑکی کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا, اگلے اشتہار میں اس کا نمبر
ऐड कर दिया करता था। इस केस में मलिर कैंट पुलिस की तारीफ करना बनता है। मैं जो पुलिस पर हमेशा तनकीद के नश्तर बरसाता रहता हूँ और वो किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन इस केस में पुलिस की जो कारकर्दगी सामने आई है वो बिलाशुबा काबिल तहसीन है। तो सलाम है मलिर कैंट पुलिस को, और ख़ास तौर पर कराची की उस बेटी को जो सामने आई और उसने अपनी जैसी दूसरी लड़कियों को बचाने के लिए अपने साथ हुए वाक़े का मुकदमा दर्ज कराया। उस लड़की समेत अब तक 7 लड़कियां मुलजिम आमिर खान को अदालत में होने वाली शनाख्ती परेड में भी शनाख्त कर चुकी हैं, और अब बॉल अदालतों की कोर्ट में है कि वो इसे बरी करती हैं या सज़ा सुनाती हैं। इस केस में मुलजिम आमिर खान के साथ उसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, और इनमें से 2 वो हैं जो उसके शागिर्द थे और इसी रास्ते पर चलने के लिए उससे इश्तिहारात को एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सीख रहे थे, जबकि तीसरा मुलजिम वो शख्स है जो मुतासिरा लड़कियों से छीने गए मोबाइल फ़ोन्स मुलजिम आमिर खान से ख़रीदा करता था। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? एक मिनट, एक बात तो रही गई जो मैंने कहा था कि आगे चलकर बताऊंगा कि मुलजिम की गिरफ्तारी की असल कहानी क्या है, और यही वो कहानी है जिसने मुझे पुलिस की तारीफ़ करने पर मजबूर भी किया। मिस्टर ज़राए के मुताबिक पुलिस ने जब एक मुतासिरा लड़की की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके इश्तिहार में दिए गए नंबर के ज़रिए तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि ये नंबर सऊदाबाद के एक रिहायशी का है। पुलिस ने जब उससे रब्ता किया तो उसने बताया कि उसकी बीवी से चंद दिन पहले मोबाइल फ़ोन छिन गया था। पुलिस एक दफ़ा फिर ज़ीरो पर खड़ी थी, और ऐसे में उसी नंबर के ज़रिए मुलजिम के लिए जाल बिछाया गया। पुलिस ने एक और लड़की को तैयार किया जिसने इश्तिहार में दिए गए नंबर पर जॉब के लिए रब्ता किया। मुलजिम आमिर के लिए ये एक नई चिड़िया थी जो जाल में फंसने के लिए तैयार थी। उसने उसे अगले रोज़ आईडी बनाने के लिए ऑफिस आने के लिए कहा और उसे लोकेशन भेज दी, और लोकेशन इस बार भी मिलीनियम मॉल की ही थी। लड़की ने मिलीनियम मॉल पहुंचकर उसी नंबर पर रब्ता किया तो थोड़ी देर में ही आमिर खान खुद ही ऑफिस बॉय बनकर लड़की को लेने मिलीनियम मॉल के बाहर पहुंच गया, जहां पहले से मौजूद पुलिस आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतज़ार है कि मज़दाक उसकी मुंतज़िर थी। इससे आगे की कहानी वही है जो मैं आपको पहले सुना चुका। अब बताइए, नेशनल पल्स टीवी के प्लेटफॉर्म पर यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा? देखते रहिए NP TV पर मेरा प्रोग्राम FIR, जब तक जुर्म बाकी है।